معنی ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جس پر منفعت، جس پر نفع ملے تو وہ جو نفع ہوگا وہ سود ہے۔ اس کو ربا نسیہ بھی کہتے ہیں۔ ہر وہ قرض جس پر نفع ملے وہ سود ہے، اور یہ حرام قطعی ہے، قطعی طور پہ حرام ہے، ظنی طور پہ نہیں۔ جو ظنی طور پہ حرام ہونا اس کی حرمت میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ چونکہ ظنی اور اجتہادی اور فرعی طور پہ حرام ہوتا ہے، اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مچھلی کے ماں سوا جو جانور ہیں سمندری ان کو آپ حرام کہتے ہیں، لیکن امام شافعی ان کو حرام نہیں کہتے، تو وہ چونکہ ظنی حرمت ہے تو اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ قطعی حرمت ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کو جو مباح سمجھ کر، حلال سمجھ کر قطعی حرام کو مباح سمجھے گا، حلال سمجھے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، چونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ تو اب یہ واضح طور پہ فرما دیا کہ سود حرام ہے، تو جو اب اس کی حرمت کا انکار کرے گا وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے، اور جو قرآن کی نص کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج کل بینکوں کے اندر جو سود کا لین دین ہے، بہت سارے جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے جواز کی دلیلیں دیتے ہیں۔ تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے، حرام کو حرام سمجھ کر کریں تو وہ فسق ہے، حرام کو حلال سمجھ کر کریں تو وہ کفر ہے، اور سود کی حرمت قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ سمجھ آئی؟ اور صرف ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے سود کھانے سے منع فرمایا، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، فرمایا سود جو ہے دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اس کو بھی اللہ نے ایمان سے جوڑا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان سن لو، جنگ کا اعلان سن لو۔ کتنی سخت وعید ہے سود کے اوپر، اللہ رب العزت نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ تو جب ہم دنیا میں جس کے پاس ایٹمی طاقت ہو جنگ کرنے سے ڈرتے ہیں، تو وہ مالک جس کی قدرت میں ہر شے ہے، اور وہ چشم زدن میں جو چاہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو اس کے ساتھ جنگ کیا تصور ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہے سود کھانے والے کے لیے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی کریم علیہ السلام نے سود کو الموبقات میں قرار دیا ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ الموبقات ای المہلکات، ہلاک کرنے والی چیزوں جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں، ان میں حضور نے فرمایا کہ ایک چیز جو ہے وہ سود ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک چیز سود ہے۔ اچھا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا الربا 70 جزءا، سود کے 70 اجزاء ہیں، ایسرها ان ينکح الرجل امہ، ان میں سے کم تر درجہ یہ ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ تو آپ دیکھیے اسلام نے سود کو کتنی سختی کے ساتھ حرام کیا ہے۔ یہ سود حرام کیوں ہے؟ یہ سود انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی اور قومی سطح پر ہو، سود معیشت کو بالکل اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو چاٹ لیتی ہے، دیمک۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بیان کیا تھا، اسلام جو ہے نا بیع میں اور مال کے حصول میں، اسلام ہمیں ترجیح دیتا ہے انسانیت کو، کہ تم نے انسانی قدروں کو ترجیح دینی، معیشت بعد میں ہے، مال بعد میں ہے، اور انسانی قدریں پہلے۔ تو اس کو اسلام نے کیوں قطعی طور پہ حرام کیا؟ کہ سود بالکل خود غرضی پر مشتمل نظام ہے،
سود میں لالچ ہے، ہرس ہے، اتنا ہرس اور اتنا لالچ ہے کہ جو قرض لیتا ہے وہ عموماً نادار ہوتا ہے، وہ عموماً ضرورت مند ہوتا ہے، وہ عموماً پریشان حال ہوتا ہے، وہ کسی تکلیف کے اندر، نقصان کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قرض اٹھانا چاہتا ہے۔ اب وہ بندہ کتنا گرا ہوا ہے اخلاقی طور پر، اور اس بندے میں کتنی خود غرضی ہے، کتنا لالچ ہے، کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تو بیمار ہے تو مرتا رہے، مجھے کیا پرواہ، مجھے تو پیسے چاہیے، تیرے پاس چھت نہیں تو چھت کے بغیر بیٹھا رہے، تیرے بچے بیٹھے رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو اس کے اوپر پیسے چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جناب تیرے گھر میں کوئی میت پڑی ہے، پڑی رہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس سے پرواہ ہے کہ مجھے اوپر پیسے ملنے چاہیے۔ تو اسلام نے اس کو قطعی طور پہ حرام کر دیا ہے، بلکہ اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ جب تم کسی کو قرض دو تو اس کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرو، زیادہ لینا تم پر حرام ہے۔ اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے یا معاف کر دو یا اس کو مہلت دے دو، آسانی دے دو، نرمی دے دو۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے صحیح مسلم کے اندر، یہ اسلام کے وہ عظیم معاشی اصول ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو خدا کی قسم ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی برکت نصیب ہوگی۔ سمجھ آئی؟ تو ہمیں کیا حکم دیا؟ فرمایا من انظر معسرا او ودع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، کہ جو بندہ کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، آسانی دیتا ہے، یا اس سے قرض کو معاف کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ ہمارا پاکستان جو دیوالیہ ہے، دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور ہم جو اس وقت مہنگائی کی لپیٹ کے اندر ہیں، تو یہ سود کی نحوست ہے، سود کی بے برکتی ہے۔ جب سے ہم نے IMF کے سامنے کشکول پھیلایا اور انہوں نے ہمیں بھاری سود پر قرضے دیے، اس وقت سے ہماری معیشت جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں استحکام نہیں آ رہا، اور نہیں آئے گا، چونکہ سود پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اعلان جنگ فرمایا ہے۔